کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جو دیدار میں رکاوٹ کرے۔ اللہ کے دیدار میں کوئی رکاوٹ اگر حائل ہے تو وہ نفس کی رکاوٹ ہے۔ نفس کی دیوار ایک ایسی دیوار ہے جو اللہ کے دیدار سے انسان کو روک کے رکھتی ہے، جو انسان کی عقل پہ، انسان کی خرد پہ، انسان کی بصیرت پہ پردے ڈال کے رکھتی ہے۔ جب ملک الموت آتا ہے نا، اور وہ نفس جب بھاگنے لگتا ہے کہ اب مجھے موت آنے لگی ہے، اب وہ راہ فرار کے لیے یہاں وہاں چھپنے لگتا ہے، وہ جب ادھر ادھر بھاگتا ہے تو انسان کی عقل سے وہ پردے ہٹتے ہیں، تب انسان کہتا ہے کہ مجھے مزید مہلت مل جائے تو میں اچھے کام کر لوں گا۔ تو اللہ کے دیدار کے لیے سوائے نفس کے اور کوئی چیز نہیں ہے رکاوٹ۔ اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کی خواہشات کو مارنا، اسی لیے تو فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ موت آئے جو ملک الموت لے کر آئے، اس کے ملک الموت کے آنے سے پہلے آپ خود اپنے نفس کا گلا گھونٹ دو، نفس کی خواہشات کو مار دو، نفس کی تمناؤں کو مار دو، نفس کی ضروریات کو مار دو، نفس کی ہر طرح کی مستی کو مار دو، نفس کو بالکل ہی ختم کر ڈالو۔ آپ کا نفس جس دن ختم ہو جائے گا، آپ کے نفس کی یہ دیوار جب گرے گی، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ بلے شاہ کا قول ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دیدار میں صرف اور صرف اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صرف نفس کی دیوار ہی رکاوٹ ہے، نفس کی دیوار کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے دیدار میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جیسے ہی آپ کے نفس کی دیوار گرے گی، اس نے کہا ہے نا، ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں صراط مستقیم پہ چوکڑی مار کے بیٹھوں گا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے جو دیدار کا رستہ ہے۔ وہ سیدھا رستہ بندے اور رب کے درمیان کا رستہ ہے۔ ادھر سے نظر اٹھتی ہے، سیدھا اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ نظر پڑتی ہے، اس کے کرم پہ نظر پڑتی ہے، اس کے جلووں پہ نظر پڑتی ہے، اس کے انوار پہ نظر پڑتی ہے، اس کی صفات پہ نظر پڑتی ہے۔ اس میں ذات جو ہمیں ملا ہے وہ ان زنار کے جالوں کو جلاتا ہے۔ جب زنار کے جالوں کو جلا دیتا ہے، نفس کی وہ اس بیٹھک کو جلا دیتا ہے، تو نفس کو یہاں سے بھگا دیتا ہے۔ جب نفسانی خواہشات کو یہاں سے بھگا دیتا ہے، ابلیس کو یہاں سے بھگا دیتا ہے، زنار کے جالے جلا دیتا ہے، قلب سلیم کو جب یہ بیدار کرتا ہے، اور قلب منیب جب بیدار ہوتا ہے، قلب منیب وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے رکھے، اور جس کا ہر حال میں، ہر طور پہ، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں اس کا رخ اپنے رب کی طرف رہتا ہے۔ یہی تو قلب منیب ہے۔ اور جب ہر چیز میں اپنا رخ اللہ کی طرف رکھتا ہے تو پھر اللہ کا دیدار ملتا ہے۔ جب اللہ کا دیدار مل جاتا ہے تو اس دیدار کی گواہی دینے والا قلب شہید ہے۔ اس دیدار کی گواہی دینے والا قلب شہید ہے، وہ شاہد بن جاتا ہے، وہ گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں میں نے دیدار کر لیا ہے۔ وہ جب شاہدی والا، گواہی والا دل جب بیدار ہوتا ہے، اور وہ جب دیدار کی لذت اور دیدار کا وہ دیدار پا لیتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ پھر نفس اسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے اوپر بس عشق ہی حاوی رہتا ہے۔ اور جب عشق حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوائے اللہ کی مستی میں، اس کے دیدار کی مستی کے علاوہ اور پھر اس کو دنیا میں کچھ نہیں، نہ اس کو سردی سے مطلب ہے، نہ گرمی سے مطلب ہے، نہ بھوک سے مطلب ہے، نہ پیاس سے مطلب ہے، نہ پوشاک سے مطلب ہے، نہ گھر سے مطلب ہے، نہ کوئی کوٹھی کار بنگلے سے مطلب ہے۔ وہ تو جنگلوں ویرانوں میں بھی خوش رہتا ہے، لوگوں کی محفلوں میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ وہ جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے میں زیادہ سکون پاتا ہے، کیونکہ وہاں یکسوئی ہوتی ہے، دنیا کی مار دھاڑ نہیں ہوتی، دنیا کی وہاں پہ کسی قسم کی
مطلب انگیجمنٹ نہیں ہوتی، دنیا کی شرر افشانیاں وہاں نہیں ہوتی، بالکل تنہائی میں اپنے رب کی دیدار کی مستی میں وہ بس گم رہتا ہے، وہ پھر اللہ کے دیدار کی مستی میں گم رہتا ہے۔ بس اگر کوئی رکاوٹ ہے تو بس وہ یہ نفس ہے رکاوٹ، نفس کے علاوہ اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ بس اس نفس کو مار دیں، نفس کی طلب کو، اس کی خواہشوں کو مار دیں، اللہ کے ذکر سے یہ زنار کے جالے جلا ڈالیں، اپنے قلب کو بیدار کریں، پھر دیکھیں آپ کو اللہ کا دیدار ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پھر اللہ کا دیدار ہی ملے گا، اور یقیناً ملے گا، ہر صورت ملے گا۔ بس آپ اپنے اندر کو بیدار کریں، اپنے باطن کو منور کریں، آپ ذکر سے، اللہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں، اپنے قلب کو بیدار کریں، اللہ کا پھر دیدار ہی دیدار ہے، دیدار ہی دیدار ہے۔